محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کیا چیز ہے، کسے کہا جاتا ہے، اور اس پر غور کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ قرآن میں بار بار آیا ہے، جس پر عام طور پر لوگوں کا خیال نہیں جاتا، اور زیادہ تر علماء کرام بھی اس موضوع پر بات نہیں کرتے، اس لیے عوام الناس کو اس کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ہوتی۔ سورہ شمس آیت نمبر 9 اور 10، اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یقیناً وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی اپنے نفس کو صاف اور پاک کر لیا، ہر برائی سے، ہر خرابی سے اپنے نفس کو اس نے پاک کر لیا، یعنی اس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور اپنے نفس کی خواہش کا غلام بنا رہا، یعنی خواہشات کو غلام بنا لیا، تو اس نے خسارہ پا لیا، نقصان پا لیا، یا وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں تزکیہ نفس کیا چیز ہے۔ تزکیہ نفس قرآن پاک میں بہت بار آیا ہے، اور یہ بہت ہی غور والا الفاظ ہے، یعنی غور کرنا ضروری ہے اس کے اوپر کہ آخر یہ الفاظ بار بار قرآن پاک میں آیا ہے، تو لازمی طور پر اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اور ہم اچھی طرح غور و فکر کریں تو یہ پتہ چل جائے گا کہ انسان کا تزکیہ نفس کتنا ضروری ہے، یعنی کہ بہت ہی ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، مگر تزکیہ نفس کا اس کی طرف اس کو بالکل دھیان نہیں جاتا۔ آخر قرآن پڑھتا ہے، یہ لفظ بار بار قرآن میں آتا ہے، لیکن اس پر اس کا دھیان بالکل نہیں جاتا، کیونکہ وہ ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتا، نہیں سمجھنے کی کوشش کرتا کہ یہ لفظ بار بار آیا ہے تو کیا ہے، میرے لیے اس میں کیا حکم ہے۔ اور یہی وجہ ہے، اسی لیے اس کے معاملات میں کوئی خاص بدلاؤ یا چینجز نہیں آتے، کیونکہ جیسے ہی کسی انسان کے اندر اگر تزکیہ نفس ہوگا یا ہونا شروع ہوا تو اس کے سارے معاملات درست اور بہتر ہونے لگیں گے۔ جب تک اس کے معاملات درست نہیں ہو رہے ہیں، بہتر نہیں ہیں، آپ سمجھ لیجیے کہ اس شخص کا تزکیہ نفس نہیں ہوا ہے۔ اور جیسے ہی اس کا تزکیہ نفس ہوگا تو آپ سمجھ جائیے کہ سماج سے ساری خرابیاں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگیں گی یا ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا اس معاشرے اور اس معاشرے کے لوگوں کو مثال کے طور پر استعمال کرے گا، یعنی دنیا میں مثال دے گا کہ یہ معاشرہ ایسا ہے جہاں کے لوگ بہتر کردار ادا کرتے ہیں، بہتر نمونہ پیش کر رہے ہیں۔
اب آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو مدینے میں جو لوگ ان کے ساتھ آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا، ان کی نفس کو ہر طرح کی برائی اور خرابی سے پاک کیا، جو کہ لوگوں کے عمل میں دکھائی دینے لگا۔ جو شخص ان کو دیکھتا وہ یہ سمجھ جاتا کہ یہ شخص بہت پاک باز لوگ ہیں، ان کے سارے معاملات ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کا تزکیہ نفس ہو چکا ہے، اور انہی کو ہم صحابی کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے معاملات اور تجارت ایسی تھی کہ جو لوگ بھی باہر سے وہاں آتے تجارت کے لیے، ملاقات کے لیے، کسی اور معاملات کے لیے، تو ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کاروبار کو، ان کے معاملات کو، ان کی سچائی کو، ان کی ایمانداری کو، ان کی پاک بازی کو جب وہ دیکھتے تو ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ یعنی ایمان لانا ان کی مجبوری ہو جاتی تھی، اور اس بات کو تسلیم کر لیتے تھے کہ یار یہ ایک ایسا اخلاق، ایسا کردار، ایسی تجارت جو کہیں اور نظر نہیں آتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی دین بہتر ہے۔ اور آج ہم سب اپنے اور اپنے سماج کے اوپر غور کریں تو بہت آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ ہم سب اپنی تزکیہ نفس سے بہت اور بہت دور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس قدر مطلب پرست ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم کو ہمارا دوسرا بھائی بھی، چاہے وہ کتنا بھی مجبور ہو، کتنا بھی پریشان ہو، اس کی طرف ہمارا خیال اور دھیان بالکل نہیں جاتا۔ ہر وقت صرف اور صرف اپنی فکر لگی رہتی ہے، یہ فکر لگی رہتی ہے کہ میرا الو سیدھا ہو جائے، میرا کام ہو جائے، میں فلاح پا جاؤں، باقی دنیا سے مجھے کیا لینا دینا۔ حالانکہ یہ دین جو ہمارا دین اسلام ہے، اس بات کی ہم کو قطعی اجازت نہیں دیتا کہ آپ صرف اپنے اور اپنے بھلے پر مطمئن ہو جائیں۔ ہماری تجارت اگر آپ غور کریں تو ہماری تجارت میں جھوٹ، دھوکہ، فریب، بے ایمانی، چیٹنگ، بد اخلاقی، ہر چیز موجود ہے، سب موجود ہے، جس کو دیکھنے کے بعد دوسری قوم ہمارے قریب آنا اور ہم سے معاملات کرنا اور ہم سے لین دین کرنا بالکل پسند نہیں کرتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے سماج کے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی، ایسی تزکیہ نفس کیا تھا کہ ہر ایک اپنے دوسرے بھائی کی فکر میں لگا رہتا تھا کہ میرا اس بھائی کو میری طرف سے کوئی پریشانی یا تکلیف نہ ہو۔ بھائیوں، آج بھی ایسے ماحول کی ضرورت ہے، کیونکہ سماج میں ہر طرف اس کی کمی کی وجہ سے نفسی پھیلی ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی جنگ کے موقع پر کچھ صحابی زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے، اور ایک صحابی پانی مانگ رہے تھے۔ جب انہوں نے پانی مانگا تو کوئی شخص ان کے پاس پانی لے کر آیا۔ جب پانی ان کے پاس پہنچا تو فوری طور پر دوسری جگہ سے آواز آ گئی کسی کی، پانی پانی، یعنی اس کو پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ تو ان صحابی نے پانی نہیں لیا اور کہا کہ یہ پانی میرے دوسرے بھائی کو دے دو جو مانگ رہا ہے۔
جب پانی ان کے پاس پہنچا تو دوسری تیسری آدمی کی آواز آئی کہ پانی پانی، اور یہ پانی، اس بھائی نے بھی یہی کہا کہ میرا یہ پانی اس بھائی کو دے دیجئے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ جب پانی لے کے کوئی شخص اس کے پاس گیا، آخری تیسرے والے کے پاس، تو ان کی دم نکل چکی تھی، ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ وہ پانی لے کر دوسرے کے پاس آئے، ان کی بھی روح پرواز کر گئی، اور اسی طرح جب وہ پہلے والے شخص کے پاس واپس آئے تو ان کی بھی روح نکل چکی تھی۔ تینوں پیاسے ہی دم توڑ دیے، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں پی لوں، میرا کام چل جائے اور دوسرے بھائی کو چھوڑ دو یا جانے دو۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا، کیسا تزکیہ نفس کیا ہوگا، کیا ماحول اس وقت رہا ہوگا، سب غور کرنے کی بات ہے۔ اسی طرح سے بھائیوں، اب آپ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت کیا صرف اس دور کے لیے تھی، آج کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں ہے؟ وہ ہمارے لیڈر، رہنما، ان سے ہی ہم کو سب کچھ سیکھنا ہے، ان سے ہی ہم کو لینا ہے، لیکن کیا یہ ہمارے اندر ہے؟ یقیناً بالکل نہیں۔ اب تینوں کے تینوں صحابیوں نے جان دے دی مگر پانی نہیں پیا۔ اللہ اکبر، کیا جذبت ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اور آج ہم کہ ہمارا سگا بھائی بھی اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، پریشان ہے، تو ہمارا دھیان اس کی طرف بالکل نہیں جاتا، حالانکہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، ہماری استطاعت کے اندر ہے، پھر بھی وہ کام ہم نہیں کرتے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کو اپنے بھائی سے کتنا پیار ہے اور اللہ رسول سے کتنا خوف۔ کتنے افسوس کی بات ہے، سب نفسی نفسی میں پڑے ہوئے ہیں، سب جدھر چلے جائیں، جس کو دیکھیں پریشانی میں مبتلا ہے، اور بس میں، میری بیوی، میرے بچے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اس کی نظر ہی نہیں جاتی، اس کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ میرے آگے بھی کوئی ہے، میرے بھائی بہن بھی ہیں، میرے عزیز و رشتہ دار بھی ہیں، سب پر میری ذمہ داری ہے، جس حد تک میں ہوں، جو حیثیت میری ہے، اس میں سب کی کچھ نہ کچھ حصہ داری ہے، سب کو ضرورت ہے اور حق ہے سب کا کچھ نہ کچھ۔ خدا را اپنا تزکیہ نفس کیجیے اور دوسروں کے کام آئیے، کم از کم جتنی آپ کی طاقت اور استطاعت ہے۔ کھانا کھاتے وقت خیال کیجئے کہ میرا کوئی بھائی، میرا کوئی پڑوسی، میرا کوئی رشتہ دار بھوکا تو نہیں ہے، پیاسا تو نہیں ہے، اس کو کوئی اور ایسی ضرورت تو نہیں ہے جو میں اس کے کام آ سکوں، اور آپ آسانی سے اس کو پوری کر سکتے ہوں تو فوراً کیجئے۔ اس میں بالکل دیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ خیال رہے کہ دنیا ایک دن ہم سب کو چھوڑنی ہے، کوئی بھی یہاں رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک کا یہ فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو مزہ چکھنا ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ وہاں چیک کیا جائے گا کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہترین عمل کر کے کون آیا ہے، کون تھا جو بہترین عمل کرتا تھا، آج اس کو یہاں اسی کے اعتبار سے سزا یا جزا ملے گی۔ چونکہ دنیا میں ہم سب کو رہنا نہیں ہے تو ہمیں نیکی کی طرف دوڑنا چاہیے، جیسا موقع ملے، جو استطاعت ہو اس کو فوری طور پر کر دینا چاہیے۔ اور آج ہم صحت مند ہیں، حالات ہمارے اچھے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، وہاں ایک ایک نیکی ڈھونڈنی پڑے گی، مانگنی پڑے گی، اور ملے گی نہیں، کیونکہ سب لوگ افراتفری میں، نفسا نفسی میں موجود ہوں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ تو اس لیے جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔
ہماری زندگی کا سورج غروب ہو جائے، ڈوب گیا، تو پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں، اس پچھتانے کا کوئی حل نہیں۔ اور مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ نیکیوں کو کرنے میں جلدی بازی سے کام لیتا ہے، جلدی کرتا ہے، بلکہ وہ نیکیوں کو تلاش کرتا رہتا ہے، اس کا موقع ڈھونڈ رہا رہتا ہے کہ یار میری یہ استطاعت ہے اور یہ کام میں کر سکتا ہوں، اگر کہیں اس کا مجھے موقع ملتا ہے تو میں فوراً کر دوں، چاہے وہ عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، گاؤں والوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، جو بھی۔ اور یہ بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کیجیے۔ کاش ہم سب ایسا کر پاتے، یہ افسوس ہے ہم سب پر، مگر کوشش تو کیجیے، کوشش تو کرنی چاہیے کہ ہماری کیا استطاعت ہے، استطاعت کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سے وہی اتنا ہی پوچھا جائے گا جتنی ہماری استطاعت ہے، استطاعت سے زیادہ میں ہم سے اللہ پاک سوال نہیں کرے گا۔ تو وہ کوشش کیجئے، اور انشاءاللہ اگر کوشش ہوگی، خلوص ہوگا، نیت ہوگی، تو اللہ پاک اس میں مدد بھی کرے گا۔ آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری قوم کو، ہمارے ہر بھائی کو تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سب اپنے دوسرے بھائیوں کے کام آئیں، اور ہمارا گھر، ہمارا گاؤں، ہمارا ملک، ہمارا شہر، سب کا سب خوشحال نظر آنے لگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔